جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک تو آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یو آر فالوئنگ وٹ یعنی ابھی تک ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے. احسن تھی، ویری گڈ. مخارج بہت بہتر ہیں. تفخیم کی غلطیاں جو ہے نا وہ میجر ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ عین میں، ہا میں، ٹھیک. اور جب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد نا تو لائٹ لیٹرز کی جو ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ترکیب کو مینٹین کرنا ہے. یہ آپ کا اصل اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے. سو لیٹس پریکٹس اے فیو ورڈس اوکے ان دیٹ کانٹیکسٹ. رب العالمین. You have to bear with my bad throat. سبحان اللہ. رب چلیں قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو بھی مجھے بھی. رب العالمین. say it. رب العالمين. جی اب یہ جو ہے نا ٹھیک، دس ساؤنڈ ہیز دا ایکو. آپ تھوڑا سا اس کو اسمائل کر کے بولیں رب العالمین. رب العالمين. بہتر، گڈ. تھوڑا سا اور. رب العالمین. رب العالمين. بارک اللہ فیک، احسنتی. پھر آپ نے ایاک نعبد کا مطلب پہلے آپ نے جو پڑھا تو یو فیلٹ کہ میں نے کہیں اس کے پیج کو elongate نہ کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے بہت صحیح پڑھا، لیکن آپ نے ادھر ایک پاز کیا، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں یہ آیت آپ بغیر پاز کے پڑھیں. اور اس کا ٹپ یہ ہے کہ آپ elongation نہ کریں. اس کی یہ ہے کہ آپ اپنی ٹون چینج کر لیں. جیسے فار ایگزامپل پہلے اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر دیں نعبد و، ٹھیک ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اب یہ آیت جب آپ پڑھیں گی تو آپ یہ کوشش کریے گا کہ نون جو ہے، جہاں نون زبر کے ساتھ جو ہے اس کو آپ نے نا منہ نہیں کھولنا، اسمائل کر کے نا ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا. نعبد، ٹھیک ہے. نستعین. اب یہ آیت دوبارہ پڑھیں. إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. You corrected the point which I wanted you to correct. احسنتی، very good. Okay. Now the word. Okay, may Allah clean the throat for some time. ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اہدینا، ٹھیک ہے. ای اس میں جب آپ حمزۃ الوصل کے ساتھ مطلب حمزہ کو زیر دے رہے ہیں نا، اس میں ڈبل ای کا ساؤنڈ آنا چاہیے. ای اہدینا الصراط سے اهدنا الصراط اور بھی ڈبل ای کا ساؤنڈ دے. ای اہدینا اهدنا الصراط ویری گڈ. اچھا آپ کا تو اچھا ہے، رو بھی اچھا ہے. صوت کو تھوڑا اور موٹا کریں. صراط، صراط الذین. صراط الذين أنعمت عليهم. احسنتی، ویری گڈ. اور انعمت میں آپ میم بہت اچھا پڑھیں. نون پہ تھوڑا سا آپ کا مخرج چھٹ رہا ہے، یعنی آپ نے جیسے میں دونوں طرح پڑھوں گی آپ کو سمجھ آئے گا. It should not sound like أنعمت. Don't leave the noon. Yeah. Make it أنعمت. أنعمت. أحسنتي، very good.
اور پھر ولا ضالین، اس میں الف کو 6 کاؤنٹس دیجیے اور پھر لام کے بعد یا کو 4 کاؤنٹس دیں، تو اس پہ ٹائم لگے گا اور ٹھہر کے پڑھیں اس پورے ورڈ کو، تو آپ اچھا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. ولا الضالين. ویری گڈ. تھوڑا سا اور یو نیڈ اے لانگ بریتھ آف کورس. ایک مرتبہ اور کوشش کریں، لیکن آپ کے دود کا مخرج بہت اچھا ادا ہو رہا ہے، سو گیو یور سیلف اے اسٹار آن دیٹ. بارک اللہ. دوبارہ پڑھیے. ولا الضالين. جی لام کو رن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لام میں تو ہم نے توسط دینا ہے نا، نہ رخاوا ہے اور نہ ہی شدہ ہے، مطلب یو ہیو ٹو پارشلی رن پارشلی ہولڈ. تو ضالین، ڈونٹ میک اٹ الین. ٹھیک. ون لاسٹ نہیں، ٹائم. وہ میں نبر کرنے کی ٹرائی کرتی ہوں، جس طرح آپ کہتے ہیں تھوڑی وائس ریز کریں، جی، اور میں آپ اس کے کو نبر کی کنیکٹ ٹون کروں. بھی ہے. جی بالکل، یعنی دا ٹون آلسو آپ یو آر فالوئنگ اٹ گڈ. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. ایک دفعہ اور کوشش کریں. ولا الضالين. احسنتی احسنتی. یعنی اب جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک ولا ضالین پڑھا ہے الفاتحہ میں، اگر واقعتاً کسی نے نبر اس پہ کر لیا ہے تو وہاں پہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. سو اگین اے اسٹار فار یو آن دیٹ. احسنتی، ویری گڈ. الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے، سو دس از فرام الفاتحہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم صفات کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی کیریکٹرسٹکس والے ٹاپک کا، اس کو اس گلے کے ساتھ مکمل کر لیں آج. لیکن انشاءاللہ ہمارے ارادے کمزور نہیں ہونے چاہیے. سو لیٹ می شیئر جسٹ اے سیکنڈ. آپ کو گلے کا کوئی پرابلم ہے؟ نہیں آئی. ہاں، اگر میں نے تھوڑا سا بھی اسٹریس، مطلب کچھ اسٹریس، فار ایگزامپل فزیکل اسٹریس ہو جائے یا اوپر کلاسیں لے لوں، تو میرے لمف نوڈ سویل ہو جاتے ہیں. یعنی صحیح. کچھ وقت سے ایسے ہوتا ہی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں ہو سکا؟ سبحان اللہ، اس کا وہ جو حل بتاتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہے، یعنی ریسٹ، ووکل کارڈ ریسٹ. یس ایگزیکٹلی. تو اب وہ وہ یعنی کہ لمبے عرصے کے ریسٹ میں جا نہیں پائی اس کے بعد، بس یہ بات ہے. یعنی دیر آر ادر، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈسکس. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا سمجھ دے چیزوں کو ڈیل کرنے کے. اللہ خیر کرتا ہے. شفا دے آپ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر حبیبی for the concern. دعاؤں سے وہ ہوتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. بالکل ایسے ہی، آمین یا رب. اوکے، الحمد للہ رب العالمین. ہم نے مخارج مکمل کر لیے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر اسٹارٹنگ وی اسٹارٹیڈ وتھ صفات. اور کل ہم نے صفات کا جو اپوزٹس ہیں، یعنی ایک پورا سیکشن سمجھ لیں آپ، اس کو پڑھ چکے ہیں. سو وی ہیو یعنی 2 types آف کیریکٹرسٹکس اینڈ دین دیر از 1 type جس کے اپوزٹس موجود ہیں. وین وی سے اپوزٹ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پیئرز ہمارے پاس ان صفات کے، یعنی جو جوڑے ہیں جہر اور حمز، تو ہر لیٹر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت تو ایگزسٹ کرے گی ہی کرے گی. The same goes with the trio we have رخاوہ، توسط یا شدہ. تو جتنے بھی یعنی حروف ہیں، ان میں سے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت تو ایگزسٹ کرے گی ہی کرے گی. تو ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی حرف کی پروننسیشن میں ایک کردار تو اس کی مخرج کا ہوتا ہے، دوسرا آواز کا، اور تیسرا بریتھ کا، اور چوتھا میں نے آپ سے ایڈ کروایا تھا which is the shape of the tongue. ٹھیک. تو اگر آپ ساؤنڈ کو جاری رکھتے ہیں تو دس از رخاوہ. اگر آپ ساؤنڈ کو ہولڈ کرتے ہیں تو اٹ از شدہ. اگر آپ اس کو پارشلی جاری رکھتے ہیں، پارشلی ہولڈ کرتے ہیں، تو اٹ از توسط. اگر آپ ایئر ریلیز رکھتے ہیں کسی بھی حرف میں تو دس از دا ہمس. اگر کوئی لیٹر جو ہے وہ ایئر ریلیز کو سپورٹ نہیں کرتا، مینس دا لیٹر ہیز جہر. ٹھیک. اگر کوئی حرف جو ہے وہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک، دا آل دا لیٹرز دیٹ آر ریڈ ہیوی، then that means کہ اس کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے. اور اگر کوئی لیٹرز جو ہیں وہ
ہیوی لیٹرز میں سے بھی آؤٹ آف دیم آلسو دے آر مور ہیویئر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اطباق کی بھی صفت موجود ہے. اب یہ صفات ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہیں, چھوٹا سا بریف ہم ہوتے ہوئے چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. جیسے جہر میں دیر از اے ہولڈنگ آف ایئر, ہمس میں دیر از ریلیز آف ایئر. اور ہم نے بات کی کہ تمام حروف کی باڈی میں, اس کے میک اپ میں یہ صفت ایگزسٹ کرتی ہے. کہیں ہم نے اس کو ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے, کہیں ہم نے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک, لیکن یہ اس میں ایگزسٹ کر, یہ رہے گی تو صحیح اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ کسی بھی لیٹر کے یعنی اس کے کیریکٹر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیریکٹرسٹکس. پھر ہم نے یاد رکھ لیے جو ہمس لیٹرز ہیں, فحسہ شخص سخت, ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں جہر ہے, لیکن ان حروف میں جو ہے وہ ہمس ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ بات کی تھی کہ کاف اور تا, حرف کاف اور تا, اس کو آپ سرکل رکھیں اور اس پر ہم بات کریں گے آگے. دین وی موو ٹو دس سبحان اللہ, رخاوت, توسط اینڈ شدہ. ٹھیک, اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں اسکرین تو زیادہ کلیئر ہوگا. جی, پھر رخاوت, توسط اور شدہ پر جب ہم نے بات کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ if there is a running of sound, کوئی بھی لیٹر اگر آواز کے جاری رہنے کو سپورٹ کرتا ہے, جیسے فار ایگزامپل شین ہے, آپ اس کو جتنا بھی جاری رکھیں تو اس کی جو صفت ہے وہ رخاوہ ہے. کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آواز کے جاری رہنے کو ان کا مخرج سپورٹ ہی نہیں کرتا, تو ان کی جو صفت ہے وہ شدہ ہے. اور کچھ لیٹرز وہ ہیں کہ جس میں ہم پارشلی رن کر سکتے ہیں اور پارشل اس میں ہولڈنگ بھی ہے, تو اس صفت کو ہم توسط کہتے ہیں, جو کہ رخاوہ اور شدہ کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک, اب ہم آ جاتے ہیں شدہ لیٹرز. What are the letters that have شدہ؟ اجت, قت, بکت, حمزہ, جیم, دال, قاف, طا, با. تو اس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اگر ہم اس کو دیکھیں نا, یہاں پہ لیٹرز اور بریفنگ ہے ساری, تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاف اور تا کو آپ یہاں بھی سرکل کر لیں. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شدہ لیٹرز ہیں اس کی پروناؤنسنگ ٹیکنیکس کیا ہیں. ٹھیک, تو کاف اور تا کے علاوہ جتنے بھی حروف یہاں موجود ہیں ان میں شدہ کے ساتھ جہر بھی ہے, یعنی آپ آواز کو بھی ہولڈ کرتے ہیں, ایئر کو بھی ریلیز نہیں کرنے دیتے, ہونے دیتے. تو اگر کسی حرف کے مخرج پر ایئر اور ساؤنڈ دونوں ہی بلاک ہو جائیں, دونوں ہی ہولڈ کر لیے جائیں, تو پھر آواز ادا کیسے ہوگی؟ تو ان حروف کو آپ قلقلہ کے بغیر ادا نہیں کر سکتے. اینڈ پھر ہم نے حمزہ کی الگ سے بات کی کہ چونکہ حمزہ پہ قلقلہ ہمارے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی آواز بھی بہت بے تکی سی آتی ہے, تو مے بی دیٹ از دا ریزن کہ ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو حمزہ میں ہم کٹنگ ساؤنڈ دے دیتے ہیں, ہم اس کی آواز کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے, قلقلہ نہیں دیتے. باقی جو لیٹرز ہیں اس میں ایئر اور ساؤنڈ کے بلاک ہونے کی وجہ سے ہمیں قلقلہ دینا پڑتا ہے, جیسے کہ اج, اد, اق, اپ, یعنی we disturb the مخرج, we touch the مخرج and we come back. اور جو کاف اور تا ہے ان کی صفت جو ہے ان میں ہمس ہے, ان کی باڈی میں ایئر ریلیز ہے. تو ایک بار جب ان کو شدہ دے دیا جاتا ہے, یعنی ان کے مخرج کو جب ہم کلوز کرتے ہیں اک, اک, پھر ہم تھوڑی سی ایئر ریلیز کر دیتے ہیں, اک, ات, اک, ات, لائک دیٹ. سبحان اللہ. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہمیں صرف جب پیش آتی ہے کہ جب یہ حروف ساکن حالت میں ہوں, اسٹیشنری ہوں, کیونکہ ساکن حالت میں ان کے پاس پروناؤنس ہونے کی کوئی اور یعنی ہیلپ موجود نہیں ہے, سو وی گیو قلقلہ. لیکن اگر جیم کے اوپر زبر ہے فار ایگزامپل, تو فتحہ itself is going to help the letter to pronounce. تو آپ جب جیم کے اوپر زبر پڑھیں گے تو جا, جا, مخرج پہ جا کے آپ زبر کے لیے منہ کھول دیں گے, جا, you will leave the مخرج and eventually it will be pronounced, جیم کی آواز باہر آ جائے گی. تو قلقلہ دینے کی ضرورت صرف جب پیش آتی ہے کہ جب لیٹر جو ہے وہ اسٹیشنری ہو, ساکن حالت میں ہو. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہمیں وہ پش دینا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ قلقلہ ایگزسٹ ان دا باڈی آف دا لیٹر. اوکے, سو اس صفت کے بارے میں ہم اور پڑھیں گے, پر یہاں پہ اس کا سمجھنا ضروری ہے شدہ لیٹرز کے وقت, میرا خیال ہے. پھر اس کے بعد توسط کے لیٹرز ہم نے یاد کر لینے, لن عمر, شدہ کے لیٹرز بھی یاد رکھ لیں آپ,
اور پھر جو بچ جاتے ہیں ان سب میں رننگ ہے, رخاوہ ہے. اس, اح, اخ, از, اغ, اغ, اف. ٹھیک ہے, سو یہ دے آل سپورٹ دا رننگ آف دا ساؤنڈ. کچھ لیٹرز میں رننگ زیادہ ہوگی, جیسے آپ جتنا چاہیں سین کو رن کر لیں اس, لیکن کچھ حروف میں نہیں بھی ہوگی, جیسے کہ ضاد ہے. It will not support too much running, but the makhraj itself supports running. تو اس ضاد کی نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صفت ہے, ابھی اس کے بارے میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اور بھی آپ لوگوں کو ضاد کے بارے میں سمجھ آئے گا. 1 منٹ دیجیے گا. اوکے, میں نے بند کر لیا ہے, کیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سو دس از اباؤٹ دا 3 کیریکٹرسٹکس. پھر اس کے بعد استعلا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا, یعنی ایک ہم نے بات کی تھی کہ مخرج ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں, ایئر کی بات کرتے ہیں. اب جو چوتھی چیز جس کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ از دا شیپ آف دا ٹنگ. سو وین وی سے شیپ آف دا ٹنگ, ٹھیک ہے, تو ہم 2 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک جو زبان کی جڑ ہے اس کی ایلیویشن, ٹھیک, اگر وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے تو لیٹر کا ساؤنڈ ہیوی ہوگا. اگر وہ فلیٹ ہے, ڈاؤن ہے, یعنی ایلیویٹڈ نہیں ہے, تو پھر لیٹر کی آواز جو ہے وہ لائٹ ہوگی. تو اس ایلیویشن کو عربی میں استعلا کہتے ہیں, اور جو لوئرنگ ہے اس کو ہم استفال کہتے ہیں. ٹھیک, تو استعلا لیٹرز جو ہیں دے آر 7. خصہ, دغ, تن, قذ, یہ سارے حروف ہیں کہ یہ انہیرنٹلی ہیوی پڑھے جاتے ہیں, اور ان کو موٹا پڑھنے کے لیے ہم زبان کی جو جڑ ہے اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں, اور باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو لائٹ پڑھنے کے لیے ہم زبان کے پچھلے حصے کو فلیٹ رکھتے ہیں, نیچے کی طرف رکھتے ہیں, اس میں لوئرنگ ہوتی ہے. اس صفت کو ہم استفال کہتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 صفات, یہ دیکھیں شیپ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے, یہاں پہ استعلا ہے, پیچھے سے ٹنگ جو ہے زبان اٹھی ہوئی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اطباق کی طرف. تو ہم نے یہ بات کی کہ ہیوی لیٹرز میں کچھ ایسے لیٹرز ہیں کہ جو ہیویسٹ ہیں. سو آؤٹ آف دیز 7 لیٹرز وی ہیو 4 لیٹرز کہ جن میں زبان پیچھے کے ساتھ ساتھ آگے سے بھی اٹھی ہوئی ہوتی. تو پیچھے تو ایلیویشن ہے, آگے وی سی دا فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ sticking to the roof of the mouth while pronouncing these letters. Okay, so the sticking or the adhesion of the front part of the tongue to the roof of the mouth is called itbaq, and the itbaq letters are sa, do, to or do, the 4 letters. یہ جو 4 حروف ہیں ان میں تفخیم جو ہے یا ہیوینس باقی 3 لیٹر سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صفت, یہ والی صفت بھی موجود ہے. انفتاح کیا ہے؟ انفتاح is the separation of the front part of the tongue from the roof of the mouth. تو وہ سیپریشن جو ہے وہ انفتاح ہوگی. تو ابھی تک ہم نے جو کیریکٹرسٹکس پڑھ لی, ٹھیک ہے, they are telling us about کسی بھی حرف کو, یعنی کوئی بھی لیٹر اپنے مخرج پر یا تو ایئر ریلیز کرتا ہے یا تو ایئر کو ہولڈ کرتا ہے. اس بیسس پہ جو اس کی صفت ہے وہ یا تو جہر ہوگی یا ہمس ہوگی. اسی طرح کوئی بھی حرف اپنے مخرج پر یا تو آواز کے جاری رہنے کو سپورٹ کرتا ہے یا آواز اس کے جاری رہنے کو بلاک کرتا ہے, یا پھر اس کے مخرج پر آواز تھوڑی بہت جاری رہتی ہے, تھوڑی بہت بھی ہولڈ لیتی ہے, امپریزن دا ساؤنڈ. تو اس بیسس پہ جو اس کی صفت ہو سکتی ہے, یا وہ رخاوہ ہوگی, آواز کا جاری رکھنا, یا وہ شدہ ہوگی, آواز کا روکے رکھنا, یا پھر it will have partial holding and running of sound which is توسط. پھر اسی طرح کسی بھی مخرج پہ جو زبان کی پوزیشن ہے it will tell us کہ لیٹر مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا. تو اگر زبان کی جڑ ایلیویٹڈ ہے تو حرف مفخم ہوگا, ہیوی ہوگا, 7 لیٹرز ہیں اس کے. اگر زبان کی جڑ ایلیویٹڈ نہیں ہے تو لیٹر جو ہے وہ لائٹ پڑا جائے گا, اور 7 لیٹرز کے علاوہ باقی تمام لیٹرز لائٹ ہیں.
پھر زبان کی شیپ سے تعلق رکھنے والا ایک پیر اور بھی ہے which is اطباق اینڈ انفتاح. تو اگر زبان کا اگلا حصہ if it is adhered to the roof of the mouth, if you are sticking it with some letters which are صاد طا، تو یہ صفت جو ہے وہ اطباق کی صفت ہے. اور کچھ لیٹرز اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے جو کہ ان چار کے علاوہ باقی تمام ہیں، تو ان کی جو صفت ہے وہ انفتاح ہے. So this is all about the characteristics that exist, yani one or the other from each pair in each and every letter. And these characteristics, we say that these are the characteristics with opposites. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے the characteristics without opposites. اب کسی کا یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میں نے کوشش کی ہے کہ 2 راؤنڈ آف ریویژن ہو جائے، ایک تفصیلی اور ایک بریف. اب کچھ سوال ہے تو آپ کریں. سوری فار دا بیڈ تھروٹ. اللہ اکبر. یس. چلے الحمد للہ. الحمد للہ. بہترین. اب ابھی تک جو بھی ہم نے صفات پڑھی ہیں نا، ہم نے یہ کہا کہ دیز آر دا کیریکٹرسٹک which exist in the body of the letter and they never leave the letter, and out of these pairs every letter is going to have one or the other characteristic. Okay, that's the general thing about the sifat with the opposites. Now we are going to learn about the sifat which has no opposites and they will be yani specific for the specific letters. Yani kuch khas letters کی خصوصیات ہیں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن that does not mean کہ these characteristics are not the part of the body. یہ بھی صفات لازمہ ہی ہیں. They are the part of the body of the letter. ٹھیک ہے، یہ لیٹر کا جو میک اپ ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ اسپیسیفک لیٹرز ہیں اور یہ انہی کی خاصیت ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی انسان جو ہے وہ یا سخت مزاج ہو سکتا ہے یا نرم مزاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از اے ٹریٹ وچ ہیز این ایگزسٹنگ اپوزٹ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی سخت مزاج ہوگا یا نرم مزاج ہوگا. ٹھیک ہے، معتدل بھی ہو سکتا ہے. I'm just trying to give you an example. اب اسی طرح کوئی ایک صفت ہے، جیسے فار ایگزامپل آرٹسٹ ہوتا ہے کوئی. ٹھیک، تو اب جو آرٹسٹ ہے یہ اس ہر ایک کے اندر یہ صفت ہو یا نہ ہو، آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک ٹریٹ ہے جو کسی اسپیسیفک شخص کے ساتھ نہیں ہے، ساتھ ہی ہے، اور ہم دوسرے بندے کو اس صفت کے نہ ہونے پر ان کمپیریزن نہیں لے کر آ سکتے. دس از اباؤٹ دا اسپیشل ٹریٹس، رائٹ. تو جیسے کچھ حروف میں جہر ہے اور کچھ میں ہمس ہے نا، تو اس بیسس پہ ہم ان کو ان کمپیریزن لے کر آ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم صفات پڑھیں گے یہ جن حروف میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان حروف میں ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے ہم دوسرے حروف کے ساتھ انہیں ان کمپیریزن نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک، سو آئی ہوپ یعنی I have tried to explain the idea. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وزل، السفیر. ٹھیک، اب یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حروف الاصلیہ جب ہم نے کور کیے، the sin and the صاد and the za, these 3 letters has a whistling sound within their pronunciation. This whistling sound is a special characteristic which exists only with these 3 letters. Okay, and why does this characteristic exist? Because جب ہم انہیں پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نے اپنی یعنی اس کی آبزرویشن کی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو نیچے والے دانتوں کے بیک سائڈ پہ رکھتے ہیں and we bring the upper incisors closer to the lower incisors, or we keep a little space between the tongue and the teeth. اور پھر اوپر اور نیچے کے دانتوں میں سے بھی درمیان میں ہلکی سی جو ہے نا there is a یعنی space to release air. ٹھیک، تو ایک ریلیز آف ایئر ہوتا ہے کہ جہاں پہ کھلی جگہ ہے اور وہاں سے ایئر ریلیز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ منہ کھول کے آپ کہہ رہے ہیں سو ایئر کسی بھی طرح سے بلاک نہیں ہو رہی. دیر از نو ہنڈرنس اوکے ان اٹس وے آف موونگ آؤٹ آف دا ماؤتھ.
But when you bring the upper and the lower teeth closer, اور اب آپ نے ایئر بھی ریلیز کرنی ہے ان حروف کے ساتھ, تو دیر از اے ہنڈرنس, جگہ کی کمی ہے, اور وہ جو چھوٹی سی اسپیس ہے جہاں سے ایئر نے ریلیز ہونا ہے, تو وہ اپنے ساتھ ایک سیٹی کی آواز لے کے نکلے گی. ٹھیک ہے, بیکاز ہم ایک چھوٹی سی جگہ سے, آپ اگر کبھی وہ جو بچوں کی وزل ہوتی ہے جس سے وہ کھیلتے ہیں اس کو آبزرو کریں گے, اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ہول سے آواز کی ریلیز جو ہے اس کی وجہ سے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے عجیب سی, کہ جو آ رہی ہوتی ہے. The same goes, the same we are doing it with our mouth. So, as ٹھیک ہے, the little space between the teeth and جو ٹنگ اور زبان کے پچھلے حصے میں جو باریک سا گیپ ہے, اس سے جو ایئر ریلیز ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے ہول سے, this is creating the sharpness in the sound. Okay, and this sharpness we call it safir in Arabic, we call it whistle in English, we call it سیٹی in اردو. ٹھیک, اور یہ ان 3 حروف کے ساتھ ہوتی ہے. سین میں جو ہے یہ معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی ٹنگ بالکل فلیٹ ہے, دیر از نو کمپریشن ان سائڈ دا ماؤتھ. صاد میں سب سے کم ہوتی ہے, کیونکہ صاد میں آپ کے جو بیک پارٹ آف دا ٹنگ ہے اور فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے وہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے. سو دس ایلیویشن کریٹس اے کمپریشن ان سائڈ دا ماؤتھ. تو وہ کمپریشن جو ہے ایئر ریلیز کی بلاکیج کا مزید سامان کرتی ہے. تو دا وزلنگ ساؤنڈ از ناٹ ویری اپیرنٹ ان صاد, بٹ اٹ اسٹل ایگزسٹ, لیکن لیسر دین دا سین. زا کی جو بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. The letter za has jahar. Okay, so there is no release of air with the za. We should not be releasing air, although the whistle supports the release of air. تو حرف زا جب ہم پڑھیں گے نا, تو ہم ساؤنڈ ریلیز کو تو ہونے دیں گے, ایئر کو ہم نے ہولڈ کر کے بلاک کر کے رکھنا ہے. تو the sound will appear like this as تو whistle in and itself has a little amount of air, but with حرف زا we say کہ اگر ہم ایئر زیادہ ریلیز کریں گے تو it will sound like a scene. ٹھیک ہے, تو اسی لیے زا کی جو وزل ساؤنڈ ہے it is lesser, but the makhraj itself, okay, it supports the sound of the whistle. Okay, so this is about these 3 letters. اب یہ آپ کو یہ ساری چیزیں نہ بھی یاد ہو, لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ جب ہم انہیں پروناؤنس کریں گے تو اگر آپ جیسے اگر یہ ساکن یا مشدد حالت میں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس حواس یعنی جو اس کی وزل ہے اس کو پرومیننٹ کریں. جیسے فار ایگزامپل دا ورڈ الصالحات, this will give that required beauty to the حروف, اور ہمیں قرآن کو احسن طریقے سے خوبصورت یعنی اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں حدیث کا مفہوم ملتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک چیز ہے کہ جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. سیم گوز ود مستقیم, we have to run the sound. اور زا بھی اگر ہم کوئی ورڈ سوچے کہ جس میں یہ مشدد ہو یا ساکن ہو, تو جب آپ اس کے ساؤنڈ کو رن کرتے ہیں نا تو the sound appears very beautiful. سبحان اللہ. یہ ابھی میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی. مے بی اوکے, اچھا یہ یہاں پہ ساکن نہیں ہے لیکن یہ ورڈ میں دیکھیں, جیسے زوجت, زو اگر آپ یہ دس ساؤنڈ دے دیتے ہیں تو it is یعنی beautiful. then if I say it very casually, زوجت, ٹھیک, زوجت اور زوجت. the same goes with ازلفت, یہ ساکن ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا کوئکلی یا صفت کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہ پڑھوں تو it will be ازلفت. ٹھیک, تو ازلفت, run the sound wherever you find کہ یہاں پہ صفت کو اجاگر کرنے کی مطلب الاؤنس ہے, وہاں پہ آپ اس کیریکٹرسٹک کو پرومیننٹ کریں.
to beautify the tilawa. This is the whole idea of yani about knowing the sifat. Okay. اللہ آسانی کرے. The tafashi, the spreading. اچھا اس میں زیادہ بات نہیں کروں گی. تفشی is the this sound. اور جب بھی شین جو ہے وہ ساکن یا حالت تشدید میں ہو تو آپ اس کی اس اسپریڈنگ کو پرومیننٹ کریں. ٹھیک ہے. الشیطان. اوکے. اور یعنی کوئی اور ایگزامپل آتی ہو تو دیکھ سکتے ہیں ہم آگے. سو جیسے مشربہم اگین یہ اٹ بیوٹیفائز. اور آپ کریکٹ مخرج پہ اگر صفت کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیٹر کو پورا ادا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس حرف کا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دس از یعنی when we say giving rights to the letter. So how we give right to the letter? By two ways. By reading the letter from the correct makhraj and by giving all the sifat the letter has. Okay, at that time. This is what it means to give each letter its right. Inshallah. So this is tafashi. آگے چلتے ہیں. قلقلہ. قلقلہ پہ کسی کو کوئی کنفیوژن رہ گئی؟ ہم نے اس پہ کافی ایکسپلینیشن کی ہے. اب آپ لوگ مجھے قلقلہ سمجھائیے. ہیلپ می. What is qalqala? Who can explain? اعوذ باللہ. Am I audible? جی میم. اور کیا آواز برداشت کے باہر ہے؟ بالکل. فاطمہ نو آنےسٹ میم ٹھیک ہے. برداشت کی جا رہی ہے. الحمدللہ. فاطمہ آپ ہمیں قلقلہ سمجھائیں گی؟ جی میم. قلقلہ حروف 5 ہوتے ہیں اور قطب و جد جو ہے وہ ان کا مجموعہ ہے. اس میں آواز میں ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے، جنبش سی ہوتی ہے. اسپیشلی سب سے زیادہ ساکن پہ ہوتی ہے اور ساکن کے وقت اور تشدید کے وقت جو ہے وہ تھوڑا اسٹرینتھن کر کے پڑھنا پڑتا ہے اس کو. جی. اگر ہم تجدید پہ رک رہے ہیں نا، جیسے کسی حرف پہ تجدید ہے اور ہم اس پہ رک رہے ہیں اور وہ قلقلہ لیٹر ہے، جیسے کہ جیسے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں نا تبت یدا ابی لہب وتب وتب، وہاں پہ با پہ آپ دیکھیں گے تجدید ہے اور وہاں پہ ہم رک بھی رہے ہیں. سو وین وی آر اسٹاپنگ آن اے قلقلہ لیٹر دیٹ ہیز تشدید وی گیو اٹ دا اسٹرانگیسٹ قلقلہ. ٹھیک ہے. اس کو قلقلہ اکبر کہتے ہیں. قلقلہ کے درجات ہیں. تو اور اگر ہم تلاوت کو جاری رکھے ہوئے اور بیچ میں کوئی حرف آ گیا کہ جس پہ قلقلہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم صغرا کہتے ہیں. اگر ہم سٹاپنگ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کبرا کہتے ہیں. سو دیر کین بی ڈفرینٹ لیولز آف قلقلہ. اس کی شدت کم زیادہ ہوگی لیکن اٹ ایگزسٹ اونلی وین دا لیٹر از اسٹیشنری. Okay, what does qalqala means? It means disturbance. Okay, and what kind of disturbance? Okay, here when we are talking about disturbance, it is کہ آپ کسی حرف کے مخرج پہ جائیں اور اس کے مخرج کو ٹچ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کر آ جائیں. ٹھیک ہے. You just touch the makhraj and you come back very quickly from that makhraj. So qalqala can appear in other sakin letters as well. When you leave the makhraj very quickly, okay, it's just like کیا آپ کھیلتے کودتے کسی کے گھر کی بیل بجا کے بھاگے ہوں. ٹھیک ہے. So this is disturbing the other person. Subhanallah. So if there are other letters which can be sakin, جیسے ایک بہت اچھی ایگزامپل آج جس سسٹر نے الفاتحہ پڑھی تھی، ٹھیک، اس میں there is a word انعمت. Now the noon and the meen, these two letters are, they have, this is from the lin umar. یعنی ہم نے اس میں پارشل رننگ کرنی ہے، پارشل ہولڈنگ کرنی ہے. تو ہمیں یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنے کے لیے we need to partially run and partially hold the sound. انعمت. نہ ہم اس کو مکمل رننگ کر سکتے ہیں like انعمت. This is not the way. اور نہ ہم اس کو مکمل شدہ دے سکتے ہیں ورنہ یہ کیا ہوگا انعمت. کیوں؟ کیونکہ ٹچ کر کے مخرج چھوڑوں گی تو آواز نکلے گی نا. So qalqala is
given to only the letters جہاں پہ قلقلے کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک, we do this disturbance only with 5 letters, قاف طا با جیم دال. The rest of the letters وہاں پہ قلقلے کے علاوہ آواز ادا ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم قلقلہ نہیں کریں گے. دا کامن ترین مسٹیک ہو سکتی ہے نا جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو تلاوہ کرتے ہیں بچے بچیاں جن کو بھی میں نے سنا, the common mistake is out of the common mistake this is a major one کہ جو ساکن حروف ہیں وہ ساروں پر ہی قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک, اور اس چیز کو کرنے کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو جلدی جلدی پڑھنے میں ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ بہت احتیاط طلب چیز ہے کہ اگر ہم نے اس طرح اگر ہم نے تیز یا حدر سے بھی تلاوہ کرنی ہے تو آپ کو جن حروف پہ جتنا وقت دینا ہے اتنا دینا ہی ہے. سو دس از ون آف دا مسٹیکس. آپ اگر یہاں پہ بچے تو تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستان میں دیکھا کہ دے موو ویری فاسٹ, تو وہ مدارس میں بھی جو حفظ وغیرہ کرتے ہیں جب وہ حفظ سنا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو دھیان میں ہی نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں اینڈ جس سے بس کسی طرح پڑھ لیا تو وہ حق ادا نہیں ہوتا بعض دفعہ حروف کا. اس وجہ سے آپ کو اتنے قلقلاز یو نوٹس سو مینی آف دیم. سو دس از اے ویری یعنی ایسی مسٹیک ہے جس کو ایزیلی آپ قابو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں اویئر ہیں تو آف کورس. تو فار ایگزامپل فائزہ کو جیسے ہی ہم نے کریکٹ کیا تو انہوں نے انعمتا صحیح پڑھ لیا, ٹھیک ہے, بٹ اف آئی ریڈ ایز انعمتا دیٹس قلقلہ. So give qalqala only to the letters which has qalqala as a characteristic in their body. The rest of the letters we may give it but then that will be a mistake. Okay, so this is about qalqala. یہ جر کی ریزن کیا ہوتی ہے یہ ہم صفات میں شیئر اوپر جو صفات تھی اس میں ڈسکس کر چکے ہیں. Because of the shidda and the jahr, holding of sound, holding of air, there is no other way to release the sound of these letters. That's why we give qalqala to them. Okay, so any confusions? اس کی کیٹیگریز میں آپ نہ آ جائیں, ابھی بس اتنا بھی معلوم ہو تو کافی. قلقلہ پہ کسی کا کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ What is the time? Okay. The next interesting characteristic which we are going to learn is the tikrar. Okay, and the tikrar is that repetition of touching the makhraj. Okay, which is ہم نے حرف را میں یہ بات پڑھی کہ اس کا مخرج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم زبان کی نوک کو گمز آف دا ٹو انسیزرز کے درمیان میں کلک کر کے واپس نہ آئے. ٹھیک ہے, سو دیٹ گوئنگ ٹو دا مخرج کلکنگ اینڈ کمنگ بیک اٹ از دا پارٹ آف دا مخرج آف دا لیٹر. اوکے, اور دس کلکنگ از ڈفرنٹ دین دا قلقلہ. ٹھیک ہے, بیکاز دیٹ کلکنگ از یہ کیسے مختلف ہے یہ بڑی سمجھنے میں بات مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. ٹھیک, the qalqala is the jerk sound اور وہ بہت اسٹرینتھ کے ساتھ ہم مخرج کو ٹکر مار کے واپس آتے ہیں, ہم یوں سمجھ. ٹھیک ہے, اینڈ تکرار از سم تھنگ ڈن ویری یعنی اسموتھلی. یہ ٹریننگ بہت لائٹ ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ اٹس ویری لائٹ. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کسی چیز کو دھکا دے کے واپس آئیں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ڈسٹربنگ دا مخرج. قلقلہ میں دا مخرج اٹ سیلف اوکے it completes when you touch the makhraj. okay, اور آپ کو ہر دفعہ اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل قلقلہ لیٹر ہے نا با, حرف با, تو جب با کے اوپر زبر ہے تو آپ اس کو قلقلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. once you read it with a fatha it will come out. لیکن جو را ہے اس کا مخرج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو تکرار نہیں دیتے. this click is not given, چاہے را زبر کے ساتھ ہو, زیر کے ساتھ ہو, پیش کے ساتھ ہے, جیسے بھی ہے. So the qalqala is actually the second thing we give after touching the makhraj. But tikrar is یعنی مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی حالت میں یہ صفت جو ہے اس کو نمایاں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کبھی نمایاں کرنا ہے کبھی نہیں نمایاں کرنا, یہ معاملہ نہیں. Raw can never get complete without tikrar. And what is this tikrar and why we put it as a separate characteristic? بات تو مخرج پہ مکمل ہو جانی چاہیے تھی, تو ہم اس کو
صفت کی طرح کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس کو صفت کی طرح اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے کیونکہ اٹ از کامنلی سین کہ کبھی کبھی تکرار زیادہ دے دی جاتی ہے, کبھی کبھی تکرار ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کا کوئی میٹر سیٹ کرنے کے لیے we discuss it as a characteristic itself. بٹ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ را جو ہے وہ تکرار کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا, چاہے حالت زبر میں ہو, مرفوع ہے, یعنی زبر زیر پیش کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے, سو را, ری, رو, اور رحمان, without the click the sound cannot complete. The qalqala can be complete if without showing it. جیسے با, بی, بو. Right? Yani, I'm not showing the qalqala out there. Now, yes, why we are learning it as a sift, as a characteristic? Because there is a mistake with yani, so many nationalities کہ وہ را کے ساؤنڈ میں بہت سارے کلکس دیتے ہیں, جیسے الرحمن. We cannot read it like that. تو ایک میٹر سیٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ نے ایک کلک دینا ہے بس. مشدد ہے, اگر تشدید ہے تو میکسیمم 2 clicks. Not more than that. And this is all about تکرار, which you need to know at this point. تو کوئی کنفیوژن ہے تکرار کے بارے میں یا تکرار اور قلقلہ آپ آپس میں یعنی اسٹوڈنٹس کنفیوز کرتے ہیں, اس لیے میں نے پہلے اس کو جواب دیا. اب اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو کر لیجیے پلیز. نو میم کلیئر ہے. چلیں الحمدللہ, بہترین. ٹھیک, سو دس از تکرار. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تکرار has categories and we are not going to that. Okay, oh my God, subhanallah, this is the interesting characteristic. انحراف. اچھا, اردو میں انحراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے انحراف کرنا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ رائے رکھنا, یعنی جی ہاں, مطلب 4 لوگ ایک رائے پہ ہوں اور آپ اپنا روٹ لیں, ایسے ہی یس, یہ انحراف کرنا ہوا نا. یس, ٹو ڈیویٹ, the drifting, okay, is called انحراف. There are 2 letters. ان کے مخرج میں بہت انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہوتا ہے منہ کے اندر. the حرف لام and the را. ٹھیک, لام میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لام کے مخرج کو ٹچ کریں گے تو آپ کی ٹنگ کی جو سائڈز ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا گیپ ہوگا. ٹھیک ہے, اور آواز ووکل کارڈ سے, ظاہر ہے ہر آواز جو ہے وہ ووکل کارڈ سے آ رہی ہے نا, جب وہ آ رہی ہے تو وہ دیکھے گی سامنے آئے گی اور وہ دیکھے گی یہاں پہ راستہ بند ہے, باہر نہیں نکل سکتی میں. ٹھیک ہے, سو سی راستہ بند ہے, the voice cannot come out of this place. It will deviate from its path, will go back, اور وہ جو سائڈس پہ چھوٹا سا ہول دونوں طرف کریٹ ہوا ہے وہاں سے آواز باہر نکلے گی. تو لام کی آواز جو ہے وہ منہ میں آگے سے آدھا نہیں ہوتی بلکہ آپ کی زبان کے دونوں سائڈس پہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ادا ہو رہی ہے. سو دس از دا کیریکٹرسٹک آف لیٹر لام, where when the sound coming from the vocal cords it sees کہ راستہ بند ہے تو وہ اپنی بات ڈیویٹ کر کے پیچھے جاتا ہے اور سائڈز آف دا ٹنگ سے باہر نکل آتی ہے آواز. دس از دا انحراف آف لام. لیٹس سی دا پکچر. یس, کین یو سی دا پکچر ہیئر؟ I hope it will make sense. پیچھے سے دیکھیں 3 جو ایروز آ رہے ہیں, یہ آواز آ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آگے راستہ بند دیکھ کے یہ اپنی راہ تبدیل کرے گی اور ڈیویٹ ہو کے سائڈ میں سے نکل آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کو 3rd پکچر نظر آ رہی ہوگی اس سائڈ پہ, اٹ ول شو یو ہاؤ اٹ از کمنگ فرام, یعنی زبان کے نیچے سے باہر آتی ہے وہ. ٹھیک, تو یہ بات واضح ہے. The drifting of sound in letter lam. Is it clear to everyone? جی میم. Okay, بہترین. Now the drifting of raw. Raw کی drifting میں کیا ہوتا ہے کہ جب آواز vocal cord سے آ رہی ہوتی ہے
تو وہ جو کلک ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کلک کے وقت آواز کو ایک بلاکیج کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور آواز انتظار کرتی ہے جیسے ہی وہ کلک مطلب ہم مکمل کر لیں اور ہم اپنی زبان کو ادھر سے ہٹائیں، تو وہ چھوٹا سا اسپیس کریٹ ہو اور آواز اس میں سے جلدی سے باہر نکل آئے، ٹھیک ہے. سو دس از دا ڈیویشن اور دس از دا ڈرفٹنگ آف را میں یہ ہوتا ہے کہ the voice coming from the vocal cords, when it comes and the tongue is in the process of doing that trilling, تو اس ٹریلنگ کے وقت وہ وہاں پہ رکتی ہے، اور جیسے ہی ٹریلنگ ختم ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا کے اس چھوٹے سے ہول میں سے باہر نکل آتی ہے. سو دس از دا ڈرفٹنگ آف لیٹر را اینڈ دیر از اے ڈرفٹنگ ان لیٹر لام. تو سیدھا سیدھا آواز کا باہر آ جانا without any sort of deviation. It exists with all the rest of the letters. But for the letter lam and for the letter ra, okay, this deviation is done before the sound comes out of the mouth. ٹھیک. ایک اور طرح کا انحراف ہوتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے لیکن ہمیں وہ کرنا نہیں ہوتا. یہ تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے نا. لیکن ایک اور بات، جیسے فار ایگزامپل اب آپ میں سے کوئی آپ کا پوسچر کریکٹ نہ ہو، آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں قرآن، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی آواز ووکل کارڈ سے آ رہی ہوگی نا وہ ڈیویٹ ہوگی اپنی جگہ سے اور ناک میں سے باہر آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مطلب اٹس مور ایزیئر فار دا ساؤنڈ ٹو ٹیک دس پاتھ. تو یور پوسچر ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود ہاؤ یو ول ریڈ اے فیو تھنگس. اگر آپ کریکٹ پوسچر میں بیٹھیں گے تو آواز انہی جگہوں کا انتخاب کرے گی باہر آنے کے لیے کہ جو اس حرف کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر آپ کریکٹ پوسچر میں بیٹھ کے نہیں کرتے تلاوت تو بعض اوقات آواز ان جگہوں سے باہر آئے گی کہ جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ناک میں سے، کیونکہ دیر آر ٹو areas from where the sound can come out. Okay, one is from the nose and the other is from the mouth. So there is this inhiraf which is not یعنی یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن with the lam and the ra it is very important. Now there is a question always asked whenever I teach inhiraf, subhanallah. So before you ask me, inshallah I'll try to answer. The question is why there is a need to go into these details, especially with the letter lam and ra. It's so confusing for sometimes کہ اچھا یہاں سے ڈیویٹ ہو کہ یہاں کی تو کیوں. تو تجوید میں جتنے بھی قواعد یا یہ جو کیریکٹرسٹکس اس پہ کام ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو کام ہے وہ بہت ساری چیزوں وہ ماڈیفائی ہوتے ہوتے مختلف نیشنلٹیز جب قرآن کو پڑھتی ہیں تو کون کون سی مسٹیکس ہیں جو واضح ہو کر سامنے آئیں اور جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں کوئی تبدیلی کی گنجائش یا امکان رہ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس ہر طرح کی پاسبل مسٹیک کو انڈر کنسیڈریشن رکھ کے پھر قواعد جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ہمارے، جو کچھ ہیں جتنی سوچی جا سکتی تھی یا جو مطلب ایک اس پہ اسٹڈی ہے. تو دیر آر فار اس the lam and the ra may not be a very big problem, but then there are languages جس میں لام اور را is a big problem. So there آپ کو قواعد میں بہت ساری ایسی چیز ملے گی تجوید کی اسٹڈیز اور سائنسز میں جن کو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی ضرورت نہیں تھی اس پر اتنی بات کی، لیکن میں بھی وہ زیادہ ضروری ہوں کچھ اور ڈفرینٹ لینگویج کو فالو کرنے والے لوگوں کے. اوکے. سو انہیرنٹلی یہ ٹریڈ بھی لام اور را اس کی صفت ہے، یہ ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ صفت پتہ لگ گئی ہے، تو جس کو لام اور را میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی پیش آئے گی نا تو آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں آن مخرج، آن کریکٹ ٹیلنگ دا کریکٹ کیریکٹرسٹک، اس طرح سے آواز باہر نکالنی ہے. یہ والا کام ہے جو آپ نہیں کر پا رہے. So this is about لام اور را. ہمارے علاقے کی کون سی ہیں پرابلمس؟ ہم کون سے لفظ نہیں نکال سکتے حروف کے اعتبار سے؟ جیسے لام را کا آپ بتا رہی ہیں اس طرح. جی جی بہت ہے، مینلی تو ایشینز میں، بیکاز وی سے ضاد ایز ضاد. اسی طرح یہ جو سا ہے نا، سا جس کے لیے ٹپ آف دا ٹنگ باہر آتی، اس کی بھی ہماری یوز نہیں ہوتی ہے نا. ہمارے اردو میں ہم سا کو بھی سا پڑھتے ہیں اور سین کو بھی سا ہی پڑھتے ہیں.
یعنی جو ثمرات ہم لکھتے ہیں تو آج تک اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں کہ سین سے لکھنا تھا کہ سا سے لکھنا تھا, کیونکہ دیر از نو یعنی کوئی واضح ڈفرینسیشن آف ساؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ایگزسٹ بھی کرتی ہے تو رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزسٹ تو کرتی ہوگی کوئی نہ کوئی, الگ الگ حروف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ آوازیں ہیں, لیکن ہر آواز کی اویئرنیس ایگزسٹ نہیں کرتی سب کانٹیننٹ میں, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹرز ایگزسٹ ایون ان دا اردو لینگویج. سو یعنی دا سین اینڈ دا صاد اینڈ دا سا, آپ تینوں کی آواز دیکھیں وہ ایک ہی طرح پر بات میں آ رہی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ بچے جو اردو لکھتے ہیں ان کے لیے ٹف ہوتا ہے کہ یہ سوچنا کہ حلوے میں گول ہا تھا کہ ہا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی ساؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہوں اس کی روٹس میں, لیکن رائج نہیں ہے. تو دیز لیٹرز آر ہارڈ, لائک دا عین اینڈ دا ہا اینڈ دا سا اینڈ دا ضاد, اس کو ہم ضاد ہی پڑھتے ہیں. I hope it answers your question. Brief کیا ہے میں نے اس کو. So یہ زال اور زا زا زال زا جی جی جیسے ہے نا را زا جی جی زال دال زال, تو اس میں جو بالکل. زال ہے وہ کیسے کنفیوز کرتا ہے؟ جو زال ہے نا عربی میں جو زال ہے اس میں the tip of the tongue comes out, okay, and we read it as, یعنی زا is a اصلی لیٹر, اس میں آپ دانتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں, and the zal with the tip of the tongue outside, that is a لثوی لیٹر. لثوی لیٹر میں آپ مخرج ہی الگ ہے. You read it when the edges of the upper incisors touch the top part of the tongue. Sa sa sa, zal zal zal, wa wa wa, سب میں ٹپ آ رہے گی. جو اصلی لیٹرز ہیں سین ہے, زا ہے, صاد ہے, اس میں آپ دونوں دانتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں اوپر اور نیچے کے, تو دا ساؤنڈ ڈیفرز. لیکن اردو میں اس طرح کی کوئی ڈفرینسیشن ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا نیکسٹ اگلی صفت پہ چلیں. اب ایک آدھ رہ گئی ہیں انشاءاللہ, یعنی وی آر آلموسٹ ڈن. وی ول اسکپ دا ریکارڈنگ پارٹ, وی ول اسکپ دا سورۃ الفجر. یہ ہم نے صفات مکمل کر لینی ہے. دس از دا ٹارگیٹ انشاءاللہ. اوکے, سو دا نیکسٹ کیریکٹرسٹک از دا استقالہ. میری آواز سب کو آ رہی ہے, بریک تو نہیں ہو رہی؟ بیکاز آئی ایم واکنگ اینڈ آئی ایم ٹیکنگ, آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ کو ساتھ کچھ نہ ہو رہا. نہیں ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہترین. اب استقالہ جو ہے, اگین جیسے انحراف کی انڈرسٹینڈنگ بنانا مشکل ہوتی ہے, استقالہ آلسو یعنی پیپل ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا آئیڈیا. استقالہ از دا اسپیشل کیریکٹرسٹک آف لیٹر ضاد. ٹھیک, اب حرف ضاد کی نا کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کی آواز, if I can take the screenshot اور ہم اس پہ کچھ کریٹیوٹی بھی کریں بات یہ. اوکے, this is the point of where the sound starts. بالکل پیچھے کا حصہ ہے, منہ کے اندر پیچھے چلے جائیں نا, پھر اس کی آواز ہے. For ضاد, I'm talking about ضاد. وہ آواز جو ہے جنریٹ وہاں پہ ہو رہی ہے, یعنی آواز جو اصل حرف ضاد کی آواز ہے, ووکل کارڈ سے جب آواز آتی ہے ضاد کے مخرج کو ٹچ ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ خاص ساؤنڈ جو اس حرف کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساؤنڈ سٹارٹ ہوگی. اب ہم نے اس کو منہ سے باہر لانا ہے. تو آپ دیکھیں ضاد کی جرنی بھی بڑی ہے, کیونکہ زبان کی جڑ پہ ایک چیز اپنی شکل اختیار کر چکی ہے, اب اس کو منہ سے باہر آنا ہے. سو دیٹس اے پرابلم. کیا ہے وجہ, کیا ہے, پرابلمس کیا ہیں؟ پہلی بات, it has the استعلا and اطباق together. What is استعلا? استعلا is the elevation of the back part of the tongue. What is اطباق? It is the adhesion of the front part to the roof. تو آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ جو اپنی شکل اختیار کر چکا ہے ویری بیک ان سائڈ دا ماؤتھ, ٹھیک, اس کو ہم نے کمپریس کر دیا ہے استعلا اور اطباق کی وجہ سے منہ کے اندر. اور یہ کمپریشن کسی بھی حرف کی آواز, جیسے باقی جو اطباق لیٹرز ہیں, تو ہے, ضو ہے,
اور صاد ہے. صاد اور ضا میں نا آواز بنتی ہی زبان کی نوک پہ آ کر ہے, وہ ٹپ آف دا ٹنگ سے ادا ہونے والے ہیں. صاد بھی اور ضا بھی اور طا بھی. آواز جو ہے نا وہ اس کی اپنی شکل جو ہے وہ منہ کے بہت قریب آ کے بنتی ہے, کمپریشن اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ضاد میں جو ہے آواز پہلے بنتی ہے, کمپریشن اس کو بعد میں فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, if you understand what I'm trying to say, there are 4 letters which has اطباق. ذرا بتائیں کون سے 4 حروف ہیں جن میں اطباق ہے؟ کون بتائے گا؟ صاد ضاد طا اور ظا. ویری گڈ. صاد ضاد طا ظا. اطباق کیا ہوتا ہے, کوئی اور بتائے؟ واٹ از اطباق؟ دس از اے پرابلم. اطباق نہیں میں بتاتی ہوں جو استعلا ہے نا, استعلا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹنگ کی روٹ ہے اسے ایلیویٹ کرتے ہیں, اور اطباق میں ہم جو فرنٹ ہوتی ہے نا ٹنگ اس کو بھی ریز کرتے ہیں اور اس کی روٹ بھی ریز ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں کنکیو بن رہا ہوتا ہے. احسنتی, ویری گڈ. اس بات پہ سب کلیئر ہیں؟ یہ جو بھی یہ کس نے ایکسپلین کیا؟ سمیحہ نے آئی تھی. جی تبارک اللہ. جی, آپ سب کو یہ بات ایسے ہی سمجھ آئے گی جیسے آسان کر کے سمیحہ نے سمجھا دی ہمیں. جی میم آپ ایک دفعہ دوہرا دیں پلیز. جی, استعلا میں زبان کی جڑ جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پچھلا حصہ اوپر ہے. اطباق میں زبان کا جو فرنٹ پارٹ ہے وہ ایلیویٹ ہوتا ہے, اوپر کی طرف ہوتا ہے, یعنی تالو سے ٹچ ہوا ہوتا ہے, اور بیچ میں ایک خلا بن جاتا ہے جسے ہم کانکیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جگہ, یعنی اس پکچر کو دیکھیں جو دودھ کی ہے, پچھلا حصہ بھی اٹھا ہوا ہے, اگلا حصہ بھی اٹھا ہوا ہے, درمیان میں آپ کو ایک ساتھ مطلب کافی سارے ایروز جمع ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک, کیونکہ یہ کانکیو بن گیا, یہاں پہ ساری آواز جمع ہوتی ہے. آپ سمجھ آئیے فاطمہ؟ میم مجھے سمجھ آ گئی, میں نے لکھ لی. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ کون کون ہے ہماری کلاس میں؟ زنیرہ, لائبہ, فردوسی نام میں لجن, مطلب اگر میں غلط لے رہی ہوں تو, فوزیہ, یس, اینڈ نائلہ. آوازیں نہیں آ رہی؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی ثانیہ, استاذہ. حامنہ, ہاں جی. جی چلے آ بیٹھے. رہی ہے. تو یہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے استطالہ سے پہلے کہ استعلا اور اطباق کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ زبان پیچھے اور آگے سے اٹھی ہوتی ہے اور بیچ میں اس کنکیو کے اندر آواز کو کمپریس کرتے ہیں. دس کمپریشن میکس دا ساؤنڈ ہیوی. ٹھیک, اب یہ کمپریشن صاد میں بھی ہے, یہ کمپریشن ضاد میں بھی ہے, یہ کمپریشن طا میں بھی ہے, یہ کمپریشن ظا میں بھی ہے. ٹھیک, لیکن صاد کا مخرج کیا ہے؟ صاد کا مخرج ہے ٹپ آف دا ٹنگ. ٹھیک, طرف اللسان سے ادا ہوتی ہے. طا کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان پر ہی ہے وہ بھی. ظا کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان پر ہی ہے وہ بھی. ٹپ آف دا ٹنگ سے ہی تینوں ادا ہوتے ہیں. لیکن ضاد کا مخرج جو ہے اٹ از اے روٹ, اٹ از اے بیک پارٹ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے, وہ زبان کے پیچھے حافت اللسان, اور وہ بھی بیک ایجز. ٹھیک, تو اطباق میں کمپریشن تو چاروں حروف میں ہوتی ہے, لیکن جس طرح کی کمپریشن کا سامنا ضاد کو ہوتا ہے اس کمپریشن کا سامنا صاد کو یا طا کو یا ظا کو نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جو ووکل کارڈ سے ہماری آواز جنریٹ ہوتی ہے وہ مخرج کے پوائنٹ پر آ کر اپنی ایک خاص شکل اختیار کر کے منہ سے باہر آتی ہے. دس از دا آئیڈیا آف پروناؤنسنگ اینی حرف, کہ ووکل کارڈ سے آواز نکلے گی, اس مخرج سے گزرے گی, اور مخرج کے اس کو ایک فارم, ایک شیپ دے گا, اس شیپ کے ساتھ وہ باہر آ جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے ووکل کارڈ سے آواز آئی, منہ آپ کے اوپر والے تیت نے جب فاق کے لیے ٹچ کیا ہے ویٹ لپس کو, وہاں سے گزرے گی اور آواز بن کے باہر آ جائے گی. ٹھیک, جین جو ہے آواز ووکل کارڈ سے نکلے گی, مڈل پارٹ پر آئے گی ٹنگ کے, دیکھے گی وہاں پہ بلاکنگ ہے, آواز اپنی ایک شیپ لے گی اور پھر باہر آ جائے گی, جا اج اج. سیم گوز ود صاد, ووکل کارڈ سے آواز جنریٹ ہوئی, صاد کے مخرج پہ آئی, اس اس, اپنی ایک شیپ لی اور باہر آ گئی. تو ایوری حرف از اے ڈفرنٹ شیپ. اوکے, ہر اس کی آواز الگ ہے.
ٹھیک. ضاد جو کمپریشن فیس کرتا ہے وہ اس کی شیپ بن جانے کے بعد ہوتی ہے, کیونکہ جو ووکل کارڈ سے آواز آ رہی ہے وہ جب بیک ایجز مولرز کو ٹچ کرتے ہیں وہاں پہ اپنی اصل شکل کو اختیار کر چکی ہے. ضاد وہاں پہ کریٹ ہو گیا. جیسے ہی ضاد کریٹ ہوا اس کو اتنا یعنی ایک کمپریشن فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ کمپریشن تو کو ضا کو فیس نہیں کرنا پڑا, کیونکہ ان کا کمپریشن ان کے کریٹ ہونے سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, ضاد کا کمپریشن اس کے کریٹ ہونے کے بعد ہے. تو اب اس کمپریشن کی صورتحال میں there are some involuntary movements inside the mouth which helps the letter ضاد to get pronounced. And then the scholars observed that کہ جب ہم حرف ضاد پڑھتے ہیں تو اس کمپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے the tongue stretches till the مخرج of the لام, یعنی بالکل لام دانتوں کے پاس ہے نا, ٹھیک, اوپر والے زیادہ تر دانت, یعنی بیک ایجز سے فرنٹ ایجز تک جو اسٹریچ ہوتا ہے ٹنگ کا, تاکہ یہ کمپریشن تھوڑا سا ریلیز ہو, ضاد کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, دس lengthening of the tongue to release the compression of the sound after the letter ضاد is created, we call it استطالہ. This is how I have defined it for you. The definitions in the book, یعنی اس میں بہت ساری تفصیل ہو سکتی, لیکن ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ the pushing of the tongue or the movement of the tongue, the lengthening of the tongue towards the makhraj of the lam while pronouncing letter ضاد, it is called استطالہ. And یہ صفت ضاد میں کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ Because there is too much compression inside the mouth. اس کمپریشن کو, this picture is wrong by the way, اس کمپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, the tongue lengthens itself. تو اب یہ اس پر ایک سوال ہے کہ یہ انوالنٹری لینتھننگ ہے یا خود ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یوں بنتی ہے میری کہ بعض لوگوں جو ہے نا آپ دیکھیں گے وہ ضاد بڑی آسانی سے پڑھ لیتے, ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. اب تو بعض لوگوں کے لیے automatically this happens once you touch the correct makhraj there will be lengthening. okay, آپ اس کو سوچیں نہ سوچیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے ضاد کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے, especially when it is ساکن. یہ لینتھننگ نمایاں جب ہوتی ہے جب ضاد جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے, ٹھیک, تو یہ سکون اس کو, اور وہ کمپریشن آپ دیکھیں وہ حالت سکون اسٹیشنری ہے, and sound is compressed inside in the back of the mouth. So the scholars say when the ضاد is sakina, okay, with all the letters when they are sakin, we try something to throw the sound out of the mouth. But when ضاد is sakin, we actually swallow the sound inside. Okay, so with all the letters when they are sakin, وہ جب اسٹیشنری ہوتے ہیں تو ہم اس کی آواز کو منہ سے باہر نکالنے کی ترتیب کرتے ہیں, جیسے اق, اج, اد, اب, اک, اش, اح, اف, everything. But with the letter ضاد ہم اس کو باہر نکالنے کی ترتیب نہیں کرتے, ہم اس کو سویلو کرنے کی ترکیب کرتے ہیں. اب you will feel as if you're swallowing something inside. If you're not feeling that, there is some problem with the makhraj of ضاد. So this is the special trait with the ضاد. ضاد is the hard letter for Arabs and non-Arabs. اس کو ٹیکنیکلی سمجھنا جو ہے مجھے لگتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی out of all the letters this letter is very interesting to know about it. Subhanallah. So everyone is clear on ضاد, زیادہ کوئی overwhelmed تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ نو میم کلیئر ہے. کلیئر ہے, سب کے لیے کلیئر ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. یس, اور 10-12 تو جی ہونے چاہیے. جی میم. الحمدللہ. ٹھیک. How many students are there in the class? میں نے اگر اسکرین شفٹ کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائیے. 10 student 9 اوکے, اچھا 9-10 ہی رہ گئے, اللہ خیر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, the lean, the easiness, یہ بڑی آسان سی صفت ہے, اور یہ واؤ لین اور یا لین کی ہی صفت ہے. او اور ای کی جو آواز ہے
اس میں جو اسموتھنس ہے یہ انہی کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. وی ڈونٹ ہیو سچ اے کائنڈ آف ساؤنڈ ایگزسٹنگ ود اینی ادر لیٹر, او اینڈ آئی. اوکے, اور یہ اس کی صفت ہے, اس کو ہم لین کہتے ہیں. Lean is pronouncing a letter from its articulation point with ease and without any effort. Okay, بغیر ایفرٹ کی آسانی کے ساتھ یہ دو حروف کی آواز ادا ہو جاتی ہے. This is lean. There is nothing, اس میں کوئی امپورٹنٹ یعنی ڈرنے والی بات نہیں. اس میں کچھ اور ایسی تفصیل ہے جس میں ہم نہیں جائیں گے, لین کے بارے میں اب یہ جانیں. خفا کی بات کرتے ہیں, the last one in the list. خفا is a sift which make the letter very quiet if we don't strengthen it. Okay, اگر آپ جس حرف میں یہ صفت ہے نا خفا, اس کو خود سے strengthen نہیں کرتے تو اس کی آواز کھو جانے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک, تو جتنے بھی مدود ایگزسٹ کرتے ہیں نا, لانگر مد more than 2 counts, وہ ایگزسٹ ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ مد کی آواز کو کھو نہ دیا جائے. ٹھیک, جیسے کہ مثال لے لیں, مصحف پہ چلتے ہیں جسٹ اے سیکنڈ. یہ ہم نے کھولا ہوا ہے آیت نمبر 106, اسی میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ. سب کے لیے شیئر ہو رہی ہے بائی دا وے, نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے. ہو رہی ہے, الحمدللہ. اب آپ دیکھیں بخیر منہا او مثلیہا, یہاں پہ آپ کو منہا کے الف کے اوپر مد نظر آ رہا ہے, اس کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک, حمزہ ایک لیٹر ہے کہ جس میں جہر ہے اور شدہ ہے. آؤٹ آف دا اسٹرانگ لیٹرز اٹ از اے ویری اسٹرانگ لیٹر. ٹھیک, اور جو مد لیٹر ہے وہ ایک کمزور لیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی نسبت. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو حمزہ کو پڑھنے کی وجہ سے, اس میں جہر اور شدہ کی وجہ سے بہت چانسز ہے کہ اس الف کو کھا لیا جائے, یا ایزی فار آور ٹنگ اٹ از ایزیئر ٹو گو ٹو حمزہ کوئکلی. اوکے, اور الف مدیہ کی جو آواز ہے اس کو کھا لیا جائے. اوکے, ٹو ایٹ دا پارٹ آف اٹ ساؤنڈ, اف ناٹ آل دا ساؤنڈ بٹ پارٹ آف اٹ ساؤنڈ. تو اس کی آواز کو سیکیور کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی مدود ہیں وہ 2 وجہ سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, یا ان کے بعد حمزہ ہوتا ہے یا ان کے بعد سکون ہوتا ہے. حمزہ اور سکون تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی مد لیٹر کو کمزور کر سکتی ہیں, تو ہم وہاں پہ لانگ مد دیتے ہیں, جیسے منہا او. اب اس میں غلطی کی گنجائش تھی اس لیے یہاں لانگ مد دیتے. جہاں پہ اس غلطی کی گنجائش زیادہ ہے وہاں پہ مد کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے اور اس پہ اس کا رول بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک, ابھی ہم جب مدود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے ولا ضالون پہ میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد سکون آ رہا ہے نا, مد کے بعد سکون آ رہا ہے. ولا ضالین میں دس از obligatory, the rule is obligatory to give it 6 counts. وہاں پہ اگر آپ نے 6 حرکت نہیں دی تو بہت چانسز ہیں آپ الف کو کمزور کر دیں گے جو ضاد کے بعد الف ہے. ٹھیک, لیکن یہ جو منہا و مثلیہا ہے یہاں پہ it is not obligatory. ٹھیک, it is not obligatory to give it 4 counts. اس کو آپ نارمل مد کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, اس پہ کچھ الاؤنس ملتی ہے ہمیں, کیونکہ یہاں زیادہ کم چانسز ہیں کہ یہ مد لیٹر جو ہے اس کو کھا لیا جائے گا. اور ایک تو یہ وجہ ہے, بتاتے ہیں اسکالرس کی وجہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تلاوت کی, اور جو تلاوت یعنی ڈفرینٹ قراء میں ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے بیسس پر قیاس کر کے کچھ رولز بنا دیے گئے مدود کے. ٹھیک ہے, قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹرنز کو دیکھ کے کوئی ایسا اندازہ کہ جو آپ نے پیٹرن نوٹ کر کے کیا ہو, جس کو قیاس کا اپلائی ڈیفینیشن سمجھ آتی ہو کسی بھی فیلڈ میں. ٹھیک, تو یہ قیاس کر کے مدود اور ان کی لینتھننگ, ان کی ٹائمنگ ہر وے آف قراء میں ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک, تو جب آپ امام حفظ کی قراءت پڑھیں گے تو ان کی ٹائمنگز اور اس میں ڈیفائن ہوں گی. امام ورش کی ٹائمنگ الگ ہے, امام قالون کی الگ ہے, there is a list of it. تو but the idea is کہ the mud letters can get weaker when they are followed by a hamza or a سکون. تو جو روح ہے وہ لینتھننگ کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس میں خفا ہے, the sift, الخفا exists with these letters, the mud letters. It can make it weak.
and that's the reason we strengthen it by giving a longer mad. Apart from the mad letters, there is one other letter which is ha. Ha also has this sift. Okay, what is with the ha? चलें, अब तो खो गया, अब स्लाइड्स खोलने की कोशिश नहीं करते. Forget it. Okay, so what I was saying is, subhanallah, हा में भी ये सिफ्त है कि उसको मतलब खो सकता है. तो अब हम देखते हैं, दोबारा मुसहफ पे चलते हैं. ये 100 आयत नंबर 112 है, लास्ट लाइन पे देखें इस सफ़े की. देयर इज अ वर्ड वहुवा मुहसिनुन फलहू, हु, हा के बाद मद लेटर एडेड है. अजरुहु, देयर इज अ मद लेटर एडेड. रब्बिही, देयर इज अ मद लेटर एडेड. तो हा में भी ये कमजोरी है कि इसकी आवाज खाई जा सकती है. तो मद लेटर की मदद से इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है. दिस मद लेटर इज नॉट इन द वर्ड इटसेल्फ. इस लफ्ज का जो मादा है या जो इसकी शक्ल है उसका हिस्सा नहीं है ये मद. ये यहाँ पे इसलिए मौजूद है ताकि हा की आवाज को खा न लिया जाए. ठीक है. सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सीगा ऑफ द वर्ड वी आर सीइंग. ओके, इट इज समथिंग आउट ऑफ इट. और इसकी एग्जिस्टेंस की वजह यही है कि ताकि हा की आवाज को खा ना लिया जाए. ठीक. तो दिस इज अबाउट हा. तो अब जिन हुरूफ में ये सिफ्त होती है लीन की, वो मद लेटर्स हैं और वो लेटर हा है. ठीक. कुछ किताबों में ये भी पढ़ा है कि जो फा है, फा, उसमें भी ये सिफ्त होती है. लेकिन जिस तरह फिर हमें यानी मैंने इस पर डिस्कस किया तो ये बताया गया मे भी आप जिसको स्टडी करें तो कई जगह आपको ये भी मिले कि फा भी. लेकिन हम फा के साथ इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देखते मुसहफ में कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किसी मद लेटर की सपोर्ट ली गई हो या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, यू नो. सो दैट्स व्हाई फा इज केप्ट आउट ऑफ इट. कि फा को आप बस एहतियात से पढ़ें तो वो अपने ओन पे भी अदा हो जाएगा. लेकिन विद द हा एंड द मद लेटर्स वी डू समथिंग टू सेव विद देयर साउंड, क्योंकि उनमें कमजोरी बहुत है उसकी आवाज. ठीक. तो दिस इज अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स which are without the opposites and they are special for special letters, जिसमें हमने वन बाय वन सफीर की बात की, सीटी वाले हुरूफ 3, फिर तफशी की बात की which is for letter शीन, फिर तिकरार की बात की, it is only for the letter रॉ, इनहिराफ की बात की, it is only for लाम एंड रॉ, फिर हमने कलकला की बात की only for the 5 letters कुतुब जद, ठीक, कौफ तौबा जीम दाल. लीन की बात की, इट्स ओनली वाव लीन एंड या लीन. ठीक. खिफा की बात की, इट्स ओनली द मद लेटर्स एंड द हर्फ हा. एक बीच में से और छोड़ी है, इस्तताला. इस्तताला is only with the letter dot. So these are the characteristics without opposites and this is how we conclude the whole topic. यानी अब आपको जितनी सिफात जरूरी हैं तिलावत के लिए उतनी आपके इल्म में है इंशाअल्लाह. बात वाज़ेह है सबके लिए? कोई सवाल आ रहा हो तो कर लीजिए. मैम वाज़ेह है बात. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह. फातिमा को तो समझ आ गई है. सिस्टर उस्मा, आपको आपके हिसाब से सिफात समझ आई हैं अच्छी तरह? ओके समीहा, आप बताइए. जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है. अल्हम्दुलिल्लाह. रुबीना. जी शुक्र है, समझ आ गई. अल्हम्दुलिल्लाह. लाइबा. फाइजा. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. फौजिया. जी जी बिल्कुल आ गई. बेहतरीन. जी आमना. जी थोड़ी बात समझ आ गई. एक बार मैं वीडियो फिर से देखूंगी क्योंकि मैं काम करते करते सुन रही थी. सही सही इंशाल्लाह. जी. चलें. ओके. द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या हमें सिफात को रिवाइज करना चाहिए एक और क्लास में या हम आगे बढ़ जाएं, तो मैं कॉल करूंगी भी, आप लोग बताइएगा.
if you want a revision session on all the sifat together, one more class, we'll do it before moving forward. And if you think, alhamdulillah, you can go to the recordings and it's not a very big deal, then inshallah نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے جو لیکچرز ہیں یہ آخری جی 10 دن بھی چلیں گے؟ ارادہ تو یعنی 24 تک تھا میرا. ٹھیک. ہاں جی، کیونکہ وہ طاق کراتے ہیں اور ذرا عبادت کی زیادہ رہتے ہیں. جی جی نہیں اس کے بعد یعنی 23-24 تک تو میں تقریباً سارے سیشنز یعنی اب اللہ کی مدد رہی تو. لیکن اگر کوئی چیز مکمل کرنی ہوئی ایک آدھ دن اوپر لے لیا تو اور بات ہے. ادروائز جتنے ٹاپکس ہم نے جب تک کور کیے اس پر ہم کنکلوڈ کر لیں گے, پھر رمضان کے بعد ریزیوم کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر آپ 20 تک کر لیں تاکہ 21 سے 30 تک ہم اپنی عبادت کریں, کیونکہ 2 گھنٹے تو لگتے ہیں نا اس پہ. اور جی شاید بالکل آپ کا لگتا تو ہے. ڈے ٹائم ہوگا کچھ, میرا تو بالکل رات کا ٹائم ہے. اوہ سبحان اللہ. اچھا اچھا جی بالکل میرا تو صبح کا وقت ہے جس وقت بچے اسکول ہوتے ہیں اور یہ والا. چلیے اس پہ بھی رائے لے لیتے ہیں. چلے پھر ٹھیک ہے. ہم پھر میں اگر ایکسیپشن ہے صرف میں ہی ہوں تو میں پھر ریکارڈڈ سن لوں گی, چلیں کیونکہ انشاءاللہ. باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو میری وجہ سے, کیونکہ میرا 11 آورس کا ڈفرنس ہے, یعنی آپ کا جو ٹائم ہے اس کے حساب سے دیکھیں اپوزٹ میرا ہے. جی بالکل سبحان اللہ. ایسے ہی اس پہ بھی پول کر لیتے ہیں اور اس پہ بھی کرتے ہیں. اگر ہم نے 20 تک رکھنا ہے تو کیا ٹاپکس ہیں جو جب تک کور ہو سکیں گے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی. کیا ٹاپکس ہیں کہ جو ہم نے انٹینڈ کیے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. سنس اٹ از اے کریش کورس تو ہر چیز کو چھو لینے کا ارادہ تھا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں چیزوں آپ کو پہ آئیڈیا مشکل تو لیتے نہیں ہیں. ہوگی بعد میں روزوں کے بعد اس کو کنٹینیو کرنے میں؟ I have a few commitments with the ادارہ جن کے ساتھ میں پڑھاتی ہوں, لیکن ان کا لاسٹ ٹرم ہے اور الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ پر مدد کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم ڈیلی نہیں نہ رکھیں گے, کوئی بے شک آپ اپنی اویلیبلٹی کے مطابق رکھ جی جی دیجیے گا. بالکل 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 ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. کوئی ترتیب ضرور بنا لیں گے انشاءاللہ. آپ کس ادارے کے ساتھ پڑھاتی ہیں؟ جی اب میں ریکارڈنگ لوز کرتی ہوں, پھر بتا سکتی ہوں انشاءاللہ.